پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ بلو اکانومی کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو بلو اکانومی ہے کیا؟ گویا کہ پاکستان کی جس کی ساحلی پٹی تقریباً 1000 کلومیٹر پر محیط ہے اور پھر سمندری وسائل سے مالا مال ہے یہ ملک، لیکن کیا ہم اس پوٹینشیل کو میکسیمم ایکسپلور اور یوٹیلائز کر بھی پائیں کہ نہیں، اور یہ شعبہ پاکستان کی اوور آل معیشت پہ کتنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب، آپ سربراہ ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم اسٹڈیز کے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو لوگوں کی اویئرنیس کے لیے سر بتائیں کہ بلو اکانومی ہے کیا؟ جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. اور اس کو اگر عام فہم زبان میں ہم بات کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کو اگر ہم لے کے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ دریا کے کنارے بیٹھ کے بھی وضو کریں تو صرف نہیں کریں، یہ مطلب ضائع نہیں کریں پانی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بیسک پرپز یہ ہے کہ چیزوں کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو اس میں سسٹینیبلٹی کی بات کی جاتی ہے کہ جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، چاہے وہ زمین پہ ہیں چاہے وہ سمندر پہ ہیں، ان کا استعمال ایسے کرنا چاہیے کہ وہ سسٹینیبل رہیں. اس کے اندر پھر بلو اکانومی کا جو سلسلہ ہے وہ سمندر سے ہے. جی. تو ان تمام مسائل کو سسٹینیبلٹی کی نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ہم. صحیح. سب سے پہلا یہ کہ اس میں اسٹاک کی اسیسمنٹ کریں آپ اور دیکھیں کہ آپ کا کتنا اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ سسٹینیبلٹی اس کو دیکھا جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ انوائرمنٹل فٹ پرنٹ جو ہے اس کا وہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، نہ ایکو سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ بھی اپنی جگہ ہے جیسے پہلے والی میں نے بات کی. دوسرا یہ ہے کہ انوائرمنٹ میں اس کا نیگیٹو فٹ پرنٹ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ پولوشن نہیں ہونی چاہیے سمندر میں، ایئر میں بھی پولوشن نہیں ہونی چاہیے، اور تیسری ڈائمنشن یہ ہے کہ نوائز پولوشن بھی نہیں ہونی چاہیے تو تاکہ سمندری حیاتیات کو پرابلم نہ ہو. اور تیسرا ڈائمنشن اس کا ہے کہ اس کا استعمال انسانیت کی بہتری کے لیے کیا جائے. تو ان تینوں چیزوں کے اوپر یہ سسٹینیبلٹی ڈپینڈ کرتی ہے اور اس کو ہم بلو اکانومی کہتے ہیں. اور انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو لوکیشن ہے تو کیا کہیں گے بلو اکانومی کے حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک میریٹائم کنٹری ہے، ملک ہے، جس کو تقریباً جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ 1000 سے زیادہ ہماری کوسٹ لائن ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسی کے ساتھ ہمارا جو سمندر لگتا ہے وہ تقریباً 2,40,000 اسکوائر کلومیٹر کا تو ہمارا EEZ ہے، اور اس کے بعد تقریباً 50 اسکوائر کلومیٹر کا اس کے ساتھ ایکسٹینڈڈ زون ہے جو ہم نے کلیم کیا ہوا ہے. تو یہ جو 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایک پورا پروونس ہے جی، تو اس کے جتنے وسائل ہیں وہ پاکستان کے تصرف میں آنے چاہیے. تو اس حوالے سے، اور یہ جو ڈائمنشن میں بتا رہا ہوں یہ آپ عام فہم زبان میں آپ ایسے کہہ لیں کہ پنجاب سے تھوڑا سا بڑا اور بلوچستان سے تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ صوبہ. جی بگ سائز. جی بالکل. تو اب اس کے جو وسائل ہیں ان کو ملک کی اکانومی میں انٹیگریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تو ہمارے جتنے وسائل ہیں ہم اس وقت تقریباً 1.5 سے 2% آف GDP ہمارے جو ہیں سمندری وسائل و ملک کی ہماری اوور آل اکانومی میں انٹیگریٹ ہوئے ہیں. اچھا، تو بڑا لو کنٹریبیوشن. جی. اب اس کو اگر ہم کمپیئر کریں ڈیولپڈ کنٹری کے ساتھ تو اس میں تقریباً 15 سے 18% ان کی اکانومی کا حصہ ہوتے ہیں، اور اگر ہم ڈیولپنگ کنٹری کی بات کریں تو ان میں 8 سے 10% ہے. اب اگر ہم اس کو 6% یا 5% بھی کر سکیں تو ہماری اکانومی میں GDP اگر دیکھیں تو تقریباً 370-75 کے قریب ہے. جی. تو اس میں یہ تقریباً 28 سے 30 بلین کا بنتا ہے، اور اگر ہم 10 پہ جاتے ہیں تو یہ آپ اس کو ڈبل کر لیں، 35 سے 40 بلین کا یہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں. صحیح. تو میں نے کہا کہ اس کو آپ کو جی ضرور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دی، لیکن اگین کیونکہ اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی، معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے، تو وہ کون سے ایریاز آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں کہ جہاں پہ اگر
باہر کی انویسٹمنٹ نہیں بھی آتی تو اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کر کے تو وہ کنٹریبیوشن دیا جا سکتا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ابھی. سوری، اس میں موٹی موٹی اگر کچھ بات، ویسے تو تقریباً 40 سے زیادہ اس کے سیکٹرز ہیں جن پہ کام ہوتا ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں فشریز ہیں، ایکوا کلچر ہے، شپنگ ہے، شپ کنسٹرکشن ہے، شپ ریسائکلنگ ہے، ایکو ٹورزم ہے جو میری ٹائم کی ہے، اور انڈر سی جو منرلز ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ سی کے اندر جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کی میڈیسنل پراپرٹیز بھی ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایریاز ہیں جن پہ کام کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم دوں آپ کو فشریز کی، اب فشریز اور ایکوا کلچر میں ہم سے چھوٹے ممالک جیسے ویتنام ہے، باقی بنگلہ دیش ہے، یہ صرف ویتنام کی اگر ہم ایگزامپل دیں تو وہ اس وقت تقریباً 8 بلین کما رہا ہے، جبکہ ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً 0.5 بلین اس سے لے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈیولپ نہیں کیا کہ وہ ہمارے لیے ایک ویلیو ایڈیشن کے طور پہ آئے. تو اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ان سب ایڈمن صاحب انفیکٹ وہ کہتے ہیں نا کہ انویسٹمنٹ ادروائز آئے یا وہ اس سیکٹر میں آئے تو گویا کہ سیکیورٹی بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو شاید کوئی بھی وہاں پہ آ کے انویسٹ نہیں کرے گا. تو میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو ایک محفوظ ملک تصور کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے تو اسے فکر مند نہیں ہونا چاہیے. جی، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا میرے خیال میں، جو کہ ایک فرق جنریٹ کرتا ہے سی اور لینڈ کے درمیان میں. تو سی میں جو ڈائنامکس ہیں سیکیورٹی کے وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور اس کے اندر پاکستان کا جو ایریا ہے الحمدللہ، اور جہاں جہاں پاکستان کے انٹرسٹ ہے وہاں پہ پاکستان نیوی بڑے اچھے طریقے سے گیڈ اپ ہے. اس کے ساتھ پھر ہماری پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی PMSA کہلاتی ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے طور پہ کام کرتی ہے. اس کے بعد کوسٹ گارڈ ہے جو کہ انٹرنل واٹرز میں کام کرتے ہیں. تو یہ سارے مل کے ایک اتنا اچھا ایک موزیک ہے کہ اس میں ہماری سیکیورٹی میں الحمدللہ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں پائریسی نہیں ہے جیسے صومالیہ میں باقی ایریاز میں ہو رہی ہے. وہ ٹیررزم نہیں ہے ہمارے ایریا میں. ہمارے ایریا میں جو ایشوز ہیں وہ ہے گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے اللیگل فشنگ کے ہیں، اسمگلنگ کے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے یقینی طور پہ ہمیں تھوڑا سا اور کام کرنا پڑے گا. اس میں میجر رول تو میرے خیال میں جیسے 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن جو ہے وہ صوبوں کی طرف ہو گئی، تو جو فشری کا ایریا ہے یا 12 ناٹیکل مائل ایریا ہے یہ بھی صوبوں کی زمرے میں آتا ہے. تو وہاں پہ اس طرح کی لیجسلیشن کرنا اور اس طرح کے وسائل پرووائڈ کرنا ابھی اس طرح شاید کام نہیں ہوا. اور سر گوادر کے حوالے سے کہا جاتا تھا گیم چینجر، پھر اگین ڈیپ سی پورٹ، اور وہاں پہ بھی یقینی طور پہ ریسورسز بڑے ہوں گے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم تو باہر کی کمپنیز کو وہاں پہ الاؤ کر دیتے ہیں، وہاں ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، جو لوکلز ہیں ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ گوادر کے پوٹینشیل کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ درست سمت پہ چیزیں جا رہی ہیں یا وہاں پہ بھی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ گوادر کے پوٹینشیل کی اگر بات کریں تو یقینی طور پہ ہمارا جو لوکیشن ہے پاکستان کی وہ ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ یہ گوادر واقعی ہی ایک گیم چینجر ہونا چاہیے. تو جب یہ آئیڈیا کنسیو کیا گیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ گوادر جو ہے وہ سوئس کینال ہے لینڈ کے اوپر، اس کو ایک تشبیہ دی گئی اس لیے کہ ابھی سوئس کینال تقریباً $10 بلین اینولی ایجپٹ کو کما کے دیتی ہے. تو یہ اصل میں چینلائز کرنا تھا یہاں سے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو، اس سے پیچھے جو ممالک ہیں ان کے لیے جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں، اور چائنا کو بھی ظاہری بات ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، افغانستان بھی آتا ہے. تو ان سب کو جب آپ چینلائز کریں گے تو یہ ایک قسم کا کینال کا کام کرتی ہے کہ یہاں ساری چیزیں آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ اس کے تھرو ہوگی. یقینی طور پہ اس پہ ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے اور پورٹ کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے، لیکن جو اس کی انٹرنیشنل پولیٹیکل جو پولیٹیکل فورسز کا جو ایشو چل رہا ہے، بیکاز ایک ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک رائزنگ پاور ہے اور ایک جو ہے وہ
ویننگ تار آپ کہہ لیں، تو ان کا آپس میں جو فرکشنز ہیں اس میں نہ صرف گوادر ہے، باقی ایریاز بھی آ رہے ہیں، تو اس میں ان کا انفلوئنس بھی چل رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کو تینوں ٹیئرز پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری ڈپلومیسی میں انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، ان سب تمام چیزوں پہ اس کو آئی تھنک سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہو. اور لاسٹلی کیونکہ سر سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر، انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب تک تو نظر نہیں آ رہا کہ شاید اس ایریا میں پرائیویٹ سیکٹر انٹرسٹڈ ہو یا انہیں پتہ بھی ہو کہ یہ بہت بڑا پوٹینشیل وہاں پہ موجود ہے، کیا کہیں گے آ سکتا ہے، ان کے لیے جگہ ہے، اور آئے گا تو کتنا کوئی ان کے لیے یہاں پہ بینیفیشری ہوگا؟ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک تو ہے لوکل انویسٹر اور ایک ہے جو فارن انویسٹر ہے. تو جب تک ہماری پالیسیز لوکل انویسٹر کو کمفرٹیبل نہیں کریں گی تو فارن انویسٹر میرے خیال میں نہیں آئے گا. وہ دیکھ کے آتا ہے، اٹس لائک اے پیجن، اگر ایک آ کے بیٹھے گا تو دوسرا اوپر سے دیکھتا، پھر تیسرا چوتھا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے ہماری پالیسیز میں اتنی انسینٹو نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو شپنگ میں، اس کی مثال دے دیتا ہوں، ابھی تقریباً 300 سے 350 پاکستانی اوریجن کے شپنگ کمپنیز ہیں جو باہر اپنے شپس آپریٹ کر رہی ہیں. ہمارے پاس صرف PNSC کے 7-10 شپس ہیں یا 12 شپس ہیں. تو ہماری ریکوائرمنٹ کے لیے انسینٹو بنانا، پالیسیز دینا بڑا ضروری ہے. اور اس بزنس میں پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں 30 سے 35 سال سے زیادہ کے لیے، کیونکہ اگر کوئی شپنگ لاتا ہے اپنا یہاں پہ تو ہر 5 سال کے بعد اگر پالیسی چینج ہوگی تو وہ یہاں نہیں رکھے گا. تو یہ ایک بڑا گیپ ہے میرے خیال میں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی موما نے کافی کام کیا، ہماری جو نیشنل پاکستان کی نیشنل میری ٹائم پالیسی ہے اس پہ کام ہوا ہے، نیشنل شپنگ پالیسی پہ کام ہوا ہے، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز اس پہ کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. بہت شکریہ وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نے سنا انہیں. آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گلیشیئرز میلٹ، گویا کہ تیزی سے برف پگھل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں فلڈز بھی آئیں گے، لیکن آنے والے وقت میں پھر پانی کی شدید قلت ہوگی. بالخصوص یہ جو ایریا ہے جہاں پہ جنوبی ایشیا کے ممالک بستے ہیں، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ارب سے زائد کی آبادی آنے والے وقت میں پانی کے شدید مسائل سے دوچار ہوگی. اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے، گفتگو کریں گے ایک اور ایکسپرٹ کے ساتھ. آتے ایک بریک کے بعد.